حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ دونوں حطیم میں بیٹھ کر بدر کے زخمیوں پر رو رہے تھے۔ عمیر بن وہب مکے کے شیطانوں کا سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیت دینے والوں میں سے تھا۔ ان کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ عمیر بن وہب نے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا واللہ ان سرداروں کی موت کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا واللہ تیری بات بالکل سچ ہے، صحیح ہے، اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جسے ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال کا بوجھ نہ ہوتا جن کے ضائع ہونے کا مجھے خدشہ ہے تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور میرے وہاں جانے کا معقول وجہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا تیرا قرض میرے ذمہ رہا اور میں ادا کروں گا، اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس کوئی چیز ہو تو تیرے بچے محروم رہیں۔ عمیر نے کہا اچھا پھر ان باتوں کو راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ عمیر نے قتل کے ارادے سے اپنی تلوار تیز کروائی، اسے زہر آلود کیا اور مدینے کی طرف چل دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر جنگ بدر کا ذکر کر رہے تھے۔ اس جنگ کے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی وہ دشمن کی ذلت سے جو مسلمانوں کو راحت پہنچی اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی جو مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہا تھا اور تلوار اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب واللہ کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دشمن عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کو دستے سے پکڑ لیا اور گریبان سے کھینچ کر اسے آپ اپنے ساتھ موجود انصارہ سے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، اس خبیث سے خبردار رہو، اس سے خطرہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو اس طرح عمیر کی تلوار اور گریبان سے پکڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عمیر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا اپنے قیدی لینے آیا ہوں، اس معاملے میں میرے ساتھ احسان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تیری گردن میں جو تلوار ہے یہ کس لیے ہے؟ عمیر نے کہا اللہ بیڑا غرق کرے ان تلواروں کا جو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا بس اسی کام سے آیا ہوں جو بتا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اور صفوان حطیم میں بیٹھ کر بدر کے کنویں پر پھینکے گئے مقتولین کا رونا نہیں رو رہے تھے؟ پھر صفوان نے تیرا قرض اور بال بچوں کا بوجھ اپنے ذمے نہیں لیا تاکہ تو مجھے قتل کر سکے؟ یاد رکھو میرے اور تیرے درمیان اللہ کی ذات حائل ہے۔ اس پر عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو آسمان کی خبریں بتاتے تھے اور جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی ہم اسے جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ گفتگو تو ایسا معاملہ ہے کہ جو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ واللہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ خبر آپ کو کسی نے نہیں دی، بس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے اس جگہ لے آیا۔ پھر اس نے کلمہ حق کی شہادت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کا قیدی چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ ابن حشام نے روایت